السلام علیکم، ست شری اکال، میں ہرمیت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کی جائے تو سوموار کی صبح آپ سب کو صبح خیر۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بہت کچھ ہوا ہے جو بتائیں گے اسی ویلاگ میں آپ کو۔ جو ہے سب سے پہلے بات کریں گے اس وقت جو کارروائیاں ہیں ان میں کمی نہیں بلکہ تیزی آئی ہے۔ اسرائیلی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر پر حملہ ہوا ہے، یمن کا حیفا کے پاور سٹیشن پر وار ہوا ہے، دنیا بھر میں غزہ کی حمایت میں مظاہرے ہوئے ہیں، برازیل کی عدالت کا تاریخی فیصلہ بھی سامنے آیا ہے۔ آپ سب کو بہت شکریہ جس طریقے سے آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ مغربی حمایت یافتہ اسرائیل جو ہے وہ غزہ پر جو نسل کشی کر رہا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مزاحمت کے جو وار ہیں وہ بڑے تگڑے قسم کے ہیں۔ کل 3 بجے بھی ہم نے آپ کو ایک خبر دی تھی جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی صاحب ان کی کارروائیاں کم نہیں ہیں بلکہ زبردست قسم سے کارروائیاں ہوئی ہیں۔ اور کل جو رپورٹ ہمارے سامنے آئی تو اس رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ 20 راکٹ جو ہیں وہ تقریباً داغے گئے، جس میں 14 نے جو ہے کئی جگہوں پہ تباہی مچا دی ہے۔ اور پھر اس سے یہ بھی انہوں نے لکھا ہے اپنے اخباروں میں کہ بھائی صاحب ایسا نہیں ہے کہ میں نے پرسوں بھی ایک تجزیہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ وہ یہ بات درست کر رہے ہیں کہ بھائی صاحب دیکھو، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حماس ختم ہو گیا تو کہاں ختم ہے؟ آپ نے پورا غزہ کو کھنڈر بنا لیا، لیکن حماس کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے اور پھر آپ کے فوجیوں کی ہلاکتیں ہوتی ہیں۔ تو اس ساری سچویشن میں اگر آپ دیکھیں تو اس وقت مغربی حمایت یافتہ اسرائیلی غزہ پر جو معاملہ میں نے دیکھا ہے، اس کے بعد جو مزاحمت کے گروپ ہیں ان کی کارروائیاں بڑی تیزی سے جاری ہیں۔ انہوں نے کیا کیا ہے کہ مزاحمت نے جبالیہ کیمپ کے مشرق میں السکا علاقے میں ایک عمارت کو نشانہ بنایا جہاں متعدد اسرائیلی فوجی چھپے ہوئے تھے۔ یہ ایک مشترکہ آپریشن تھا جس میں الاقصی بریگیڈ اور المعودی بریگیڈ نے تعاون کیا۔ اسی طرح نیٹزارم محور میں ایک اسرائیلی فوجی کمانڈ اور کنٹرول سائٹ پر راکٹوں کی بارش ہوئی۔ انصار بریگیڈ کے ساتھ مشترکہ آپریشن میں جہر الدیک میں ایک اسرائیلی فوجی کمانڈ اور کنٹرول سائٹ پر راکٹوں کی بارش ہوئی ہے۔ ایک طرف تو یہ سچویشن ہے، دوسرے میں تھوڑی سی گزارش آپ سب سے کروں گا دوستوں، میں تقریباً 3-4 دنوں سے بہت زیادہ بیمار ہوں اور بڑی مشکل سے مجھے اٹھنا ہوتا ہے، اور میں کئی دنوں سے جو ہے ادھر ہی ریسٹ کرتا ہوں دفتر میں، جو میرا پاس پیچھے سسٹم گھر مر بنا ہوا ہے تو ادھر ہی میری رہائش ہوتی ہے، تو بڑی مشکل سے مجھے اٹھنا ہوتا ہے، بڑی مشکل سے ریکارڈنگ کرنی ہوتی ہے۔ لیکن اس ساری سچویشن میں صرف ایک ہی کوشش ہوتی ہے کہ جس کاز کے ساتھ ہم کھڑے ہیں وہ کاز ہے مظلوم اور مظلوموں کا ساتھ دینا۔ تو میں آپ سے میں گزارش کروں گا کہ بھائی صاحب آپ سے میری جو گزارش ہے کہ یہ جو اس وقت جو ہمارے پاس بڑے ٹاپک ہیں، بڑے ٹاپک پہ ہم کھیل سکتے ہیں، لیکن جس کاز کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور جہاں کہیں نہ کہیں لوگوں کو ایک امید نظر آتی ہے ہماری خبروں میں، اور بہت سارے لوگوں کے دل دھڑکتے ہیں غزہ کے مظلوموں کے ساتھ، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو باخبر رکھا جائے۔ تو آپ سے میری جو گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کر جو میری بینتی ہے کہ کم سے کم یہ انفارمیشن آگے تک پھیلائیں۔ آپ کے ایک کلک کے کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آواز سے کچھ نہیں ہوتا ہے، آواز سے کچھ نہ ہوتا تو کیا میرے چینل اڑائے جاتے ہیں؟ کیا مجھ پہ پابندیاں مختلف ڈپلومیٹ میں لگائی جاتی ہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہوتا ہے۔ ماضی میں تو ہم جاتے تھے، اب نہیں بلاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پابندیاں لگ گئیں کہ ہم غزہ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو بھائی صاحب آپ کوشش کریں، 2 منٹ کی کوشش ہوتی ہے، سیکنڈز کی ہوتی ہے، گروپ میں شیئر کیا گیا تاکہ انفارمیشن آگے کی طرف پھیلے اور آواز اٹھے۔ آپ سب کھڑے نہیں ہوں گے تو کون ان کے لیے کھڑا ہوگا؟ اور یاد رکھیے گا، تاریخ میں وہ لوگ یاد ہوتے ہیں جو درست سمت کھڑے ہوتے ہیں، جو ایک الگ رخ پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ یقیناً وہاں پہ فائدہ بہت ہوتے ہیں، سہولتیں بہت ہوتی ہیں، لیکن تاریخ میں ان کو کوئی نام نہیں ہوتا، کردار نہیں ہوتا، نہ ان کے بارے میں کوئی جانتا ہے۔ تو اپنے آپ کو تاریخ کے اس رخ میں کھڑا کرنا ہے، یہ سمت کھڑا کرنا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ یمنی مسلح افواج نے YF کے میزائل فورس نے ایک فوجی آپریشن انجام دیا جس کا ہدف مقبوضہ حیفا کے جنوبی علاقے میں واقع اسرائیلی اوروت ریبین پاور پلانٹ تھا۔ یمنی افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے اتوار کو اعلان کیا کہ آپریشن فلسطینی 2 ہائپرسونک بیلسٹک میزائل کے ذریعے کیا گیا اور اپنے ہدف کو کامیابی کے ساتھ حاصل کیا گیا۔ سری نے اپنے بیان میں تصدیق کی کہ انہوں نے کہا کہ یہ آپریشن فلسطینی عوام اور ان کے مزاحمتی جنگجو کے ساتھ اظہار یکجہتی میں تھا اور غزہ کے لوگوں کے خلاف کیے جانے والے قتل عام کے جواب میں کیا گیا۔ یمنی افواج کے ترجمان نے زور دیا کہ مظلوم فلسطینی عوام کے حق میں اپنی مذہبی، اخلاقی اور انسانی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ غزہ میں مزاحمت کی حمایت میں فوجی کارروائیاں جاری رہیں گی تاکہ اسرائیلی قبضہ غزہ پر جاریت بند کریں اور اس علاقے پر عائد معاشرے کو ختم کریں۔
सैकड़ों अफराद ने इटली के शहर मिलान की सड़कों पर मुजाहरा किया, इसराइल की गजा पट्टी पर जंग को ख़त्म करने और फ़लस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ नस्ल कुशी की मजम्मत करने का मुतालबा किया। वीडियो में मुजाहिरीन को फ़लस्तीनी झंडे उठाने और ऐसे बैनर्स के साथ मार्च करते हुए दिखाया गया जिन पर लिखा था कि गजा को बचाओ और इन कंपनियों को पैसे देना बंद करो जो नस्ल कुशी की हिमायत या माली मावनत करती हैं। कुछ मुजाहिरीन को कमाल इदवान अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर हसाम अबू सूफिया की हिमायत करते हुए भी देखा गया, जिन्हें गुज़श्ता माह जबालिया में इसराइली फोर्सेस के एक ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया गया। मुजाहिरीन ने डॉक्टर की तस्वीर के साथ बैनर उठाए हुए थे जिन पर लिखा था कि डॉक्टर हसाम अबू सूफिया को आज़ाद करो और अस्पताल आपको हदफ मत बनाओ। तो ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एहतजाज हुआ है। जनूबी अफ्रीका जो तिबी कारकुनान है, उन्होंने गज़ा की तिबी निज़ाम में जारी बहरान और सदमे की तरफ तवज्जो मबजूल करवाई रहे हैं जो इसराइल जारियत की वजह से शदीद मुतासर हुआ है। सहारा के जनूब में सबसे बड़े बच्चों के अस्पताल में डॉक्टर और तिबी कारकुनान ने गज़ा के तिबी निज़ाम को दरपेश मुश्किलात को उजागर करने का फैसला किया जो इसराइल जारियत के बराह रास्त नतीजे में तबाही हुई है। इसराइली काबिज फौज ने गज़ा की पट्टी पर अपनी जारियत जारी रखी हुई और 458वें दिन मजालिम जारी रखे हुए जिसमें कत्ले आम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है, जारी है। इसराइली काबिज फौज ने दीर अल बलाह के वस्त में शहर में जो है अल-अक्सा शोहदा अस्पताल की गली में एक खेमे को निशाना बना जिसमें बेघर अफराद मुकीम थे। शुजाया के इलाके में गोल खानदान के घर पर काबिज अफवाज के हमले के बाद मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई। ये इलाका गजा शहर के मशरक में वाक़ है। इस दौरान काबिज तैयारों ने गजा शहर के जनूब में वाक़े सुबरा मोहल्ले के मगरब में हिस्से को भी निशाना बनाया। शुमाली गजा के इलाके बैत हनून में भी बमबारी और धमाका खिज कार्रवाइयाँ जारी हैं। अब तक 45,717 अफराद शहीद हो चुके हैं, 1,08,856 अफराद जख्मी हैं। ब्राज़ील की एक अदालत ने पुलिस को हिदायत किया है कि वो एक इसराइली फौजी के खिलाफ तहकीकात करे जो गजा में जंगी जराइम के इर्तिकाब का इल्ज़ाम रखता है। सबूत मिलने पर उसे फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है और अदालत जो है उसमें ये शख्स जो है, इसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि नहीं गिरफ्तार नहीं हुआ लेकिन गिरफ्तारी के अहकामात जारी हुए हैं। अब ये कहा जा रहा है कि ये अदालत जो है क्या एक शख्स ने इसको देखा है और उसको शक हुआ है कहीं गजा में जब नस्ल कुशी हो रही थी उसने वीडियो बनाई है और लोगों को मारते हुए हंसते हुए वीडियो बनाई है। अब ये तमाम तर जो तस्वीरें और सबूत हैं इन्होंने अदालत के सामने रखी हैं और वकील जो है उसने मुबैना तौर पर इस शख्स के जो जुराइम है वो अदालत के सामने कहा कि भाई इसके फौजदारी दफात के तहत इसको के खिलाफ तहकीकात होना ज़रूरी है और फिर फैसला जो है रूम के ज़ाब्ते के तारीख़ इत्तलात की नुमाइंदगी करता है, बैनुल-अक़वामी इंसाफ के लिए ब्राज़ील के अज़म को उजागर करता है। अच्छा, अब ख़बर मैं आपको पूरी दे देता हूँ क्योंकि ख़बर ऊपर नीचे थी तो मैं माज़रत चाहता हूँ उसके लिए, क्योंकि हमारे पास टिकर आते हैं, टिकर को ख़बर बनाने में टाइम लग जाता है। तो मैंने कहा टिकर से चीज़ें अंदाज़ा लगा लेते हैं, लेकिन टिकर ने कहा भाई साहब आपका दिमाग टिक के नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा ख्याल रखें। सो फिर इससे अंदाज़ा है कि एक शख्स ने एक फ़ौजी को देखा जो नस्ल कुशी में मुलविस था और वो आया सैर सपाटे के लिए ब्राज़ील। उस शख्स ने जाके इन अदालत में दरख्वास्त दी थी, वकील अदालत ने पुलिस के ज़रिए इंक्वायरी कराई, उसको पकड़ के गिरफ़्तार कर लिया। तो ये बहुत बड़ी ख़बर है, वरना बहुत सारे लोग तो इधर इसराइल की वैसे ही गुण गाते हैं। अब तक के लिए इतना ही, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया।